بطور تشکر سجائی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دیکھیے مختصر سا پروگرام ہوگا، 10 منٹ کی میری گفتگو ہے، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا۔ 2-3 باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا، پھر صلاۃ و سلام دعا اور اپنے اپنے گھر انشاءاللہ۔ اللہ پاک قرآن عظیم فرقان حمید میں ایک حکم دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے مردوں کی جماعت، میں نے تمہیں عورتوں کے لیے لباس بنایا، اور اے عورتوں کی جماعت، میں نے تمہیں مردوں کے لیے لباس بنایا۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس قرار دیا، ایک حکم کی طرف اشارہ کر کے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ آج جتنے بھی گھر آپ دیکھیں گے، کوئی ایک گھر ہوگا ایسا جس گھر میں بے چینی نہیں، ورنہ ہر گھر آپ کو بے چینی، تکلیف، کرب میں مبتلا ہے، اور بہت ساری شادیاں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اور ہم نے بھی دیکھی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت ساری شادیاں دیکھیں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ شادیوں کے بعد اکثر گھروں کے حالات بدل جاتے ہیں، گھریلو معاملات میں تبدیلی آ جاتی ہے، بچوں میں ایک الگ رنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم فرقان حمید سے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، اگر تم شادیوں کے بعد اپنے گھروں کے حالات بہتر رکھنا چاہتے ہو، معاملات کو اچھا رکھنا چاہتے ہو، تو اس بات پر عمل کریں، اور وہ بات یہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اے مردو تم عورتوں کا لباس ہو، اور اے عورتوں تم مردوں کا لباس ہو۔ یہاں لباس سے مراد یہ لباس نہیں جو میں نے اور آپ نے پہن رکھا ہے، یہاں لباس سے مراد ہے حقوق، حق۔ تو اب معنی ہوگا اے مردوں کی جماعت، تمہارے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں، اور اے عورتوں کی جماعت، تمہارے اوپر مردوں کے حقوق ہیں۔ تو اب اس کو اپنے گھروں کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کو منطبق کیجیے اور سمجھیے۔ اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا اے مردوں کی جماعت، تمہارے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حق ہیں، اور اے عورتوں کی جماعت، تمہارے اوپر مردوں کے حقوق ہیں۔ معنی اور مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے اندر حقوق کی ادائیگی ہوتی رہے گی، ایک دوسرے کے حق کو ادا کیا جاتا رہے گا، بیٹا باپ کے حق کو، باپ بیٹے کے حق کو، بیٹی ماں کے حق کو، ماں بیٹی کے حق کو، ایک شوہر بیوی کے حق کو، بیوی شوہر کے حق کو۔ فرماتے ہیں کہ جہاں پر یہ حقوق کی ادائیگی ہوتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو گھر نہیں بلکہ جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔
نہیں کہہ رہا ہوں یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ میں سے آپ کا کوئی بزرگ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا کوئی ولی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی شہید نہیں کہہ رہا ہے، کوئی نبی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خالق کائنات کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے میرے بندو، میں نے تمہیں اپنی بندیوں کے لیے لباس بنایا ہے، اور اے میری بندیوں، میں نے تمہیں مردوں کے لیے لباس بنایا ہے۔ تم ایک دوسرے کو اپنے لباس میں چھپا لو، تم مرد کو اپنے لباس میں چھپا لو، اور تم اپنے مردوں کو اپنے لباس میں چھپا لو، اور اے مردوں کی جماعت تم اپنی عورتوں کو اپنے لباس میں چھپا لو۔ کیا مطلب؟ اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں، ایک اور مطلب بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ذات یہ کہا نا اللہ رب العزت نے، اے مردوں کی جماعت تم عورتوں کو اپنے لباس میں چھپا لو، اور اے عورتوں کی جماعت تم اپنے مردوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے لباس میں چھپا لو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مرد کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، باپ کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، بیٹے کی بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح سے باپ کی ایک عزت ہے، بھائی کی ایک عزت ہے، بھائی بہنوں کی ایک عزت ہے، اسی طریقے سے عورت کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، بیٹی کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، ماں کی بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ حضرات عزتیں کس چیز میں ہے؟ تو یہاں بتانا یہ ہے، علماء کرام نے بتایا کہ ایک دوسرے کو چھپا لو، کیا مطلب؟ ایک دوسرے سے ایک دوسرا پردہ کیا کرو، اہتمام کیا کرو، احترام کیا کرو۔ یہ نہیں گھر کے اندر بہو ہے، آپ گھٹنوں کھلے، آپ کے گھٹنے کھلے ہیں لے کر پہن کر آپ بہو کے سامنے گھوم رہے ہیں، آپ یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ کبھی بھی بیوی کے سامنے، کبھی بھی بچوں کے سامنے لے کر پہن کر گھٹنے کھلے ہو کر اپنی بچیوں کے سامنے نہ آنا، کبھی بھی دلہن کے سامنے نہ آنا، ہمیشہ پردہ کرنا، ہمیشہ احترام کرنا، ہمیشہ احترام کرنا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، احترام تم کرو گے، احترام تم کرو گے، یہ عزتوں کا تاج تمہارا خدا تمہیں دینے والا ہے، تمہیں برکتیں عطا کرنے والا ہے۔ میرا احترام تم کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ کرامتوں کا تاج تمہارے سر پر رکھے گا۔ جب گلی سے نکلو گے تو کہا جائے گا یار یہ آدمی وہ ہے، اس کی بہو بہت اچھی ہے، اس کے بیٹے کی بہو بہت اچھی ہے، ہم جانتے ہیں بڑا ادب کرتی ہے۔ ہم نے کئی بار ہمارا جانا ہوا، لیکن ایک بار بھی ہم نے اس آدمی کے بیٹے کی بہو کو ہم نے اپنے سامنے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آئی ہے تو پردے کے ساتھ آئی ہے، آئی ہے تو سر چھپا کر آئی ہے، آئی ہے تو اپنے آنچل کو چھپا کے آئی ہے، آئی ہے تو اپنے کامن کو چھپا کے آئی ہے، آئی ہے تو اپنی عزت اور اپنے آبرو کو چھپا کر آئی ہے۔ اسے پتا ہے کہ میرے بے پردہ ہو جانے سے میرے ساس کی بے عزتی ہو جائے گی، میرے سسر کی بے عزتی ہو جائے گی، میرے شوہر کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ وہ جانتی ہے میری عزت میں میرے شوہر کی عزت ہے، میری عزت میں میرے ساس کی عزت ہے، میرے سسر کی عزت ہے، میرے کنبلان کی عزت ہے، میرے خاندانیوں کی عزت ہے۔ حضرات جب آپ اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنا لو گے، پردے والا بنا لو گے، خدا کی میرا رب ارشاد فرماتا ہے عورتوں کے تعلق سے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ کر لو، اپنے آپ کو گھروں کے اندر قید کر لو، اپنے آپ کو اپنی عزت کو اپنے گھروں کے اندر محفوظ کر لو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تمہاری عزت کو نیلام نہیں کر سکتی، تمہیں بدنام نہیں کر سکتی، تمہاری عزت کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرنے کے لیے کسی نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا، قسم خدا کی میرا رب ارشاد فرماتا ہے وہ آنکھ اٹھا کر پاک میں دیکھے گا، بینائی اس کی پہلے جا چکی ہوگی، وہ قدم پاک میں لے کر جائے گا، وہ پیروں سے افاہی پہلے ہو جائے گا، وہ ہاتھ پیسے کے لیے پاک پڑائے گا، وہ ہاتھوں سے افاہی پہلے ہو جائے گا۔ لیکن میری بیٹیوں پہلے آپ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت تو کر کے دیکھ لو۔ اللہ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکات دیتی رہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ جب اللہ کی اطاعت ہو جائے، جب رسول اللہ کی اطاعت ہو جائے، اس کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کے بعد اپنے شوہر کے والدین کی اطاعت کرو، گھر میں جو بڑے ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو،
اللہ اکبر میرا رب ارشاد فرماتا ہے جس گھر کے اندر اطاعتوں کا تاج اطاعتوں کا نعمتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اس گھر میں کبھی بھی نحوست آنے نہیں دیتا ہوں میں اس گھر میں کبھی بھی بے مرتبی آنے نہیں دیتا ہوں نحوست آنا چاہے گی لیکن آ نہیں سکتی آپ بھی جانتے ہیں کوئی دنیا کی طاقت جو خواہ وہ نحوست کے طور پر ہو وہ ہلاکت کے طور پر ہو وہ بربادی کے طور پر ہو جب تک میرے رب کی رضا نہ شامل ہو کوئی آ سکتی ہے کوئی بے برکتی آ سکتی ہے رحمت کا فرشتہ آتا ہے تو میرے رب کی جانب سے بے برکتی کا فرشتہ آتا ہے تو میرے رب کی جانب سے آپ کو موت آنی ہے تو میرے رب کی جانب سے آپ کو عزت ملنی ہے تو میرے رب کی جانب سے آپ کو برکت ملنی ہے تو میرے رب کی جانب سے آپ عزتوں والے بنیں گے تو میرے رب کی جانب سے گویا دنیا کی تمام چیزوں کا مالک میرا رب ہے میرا رب ہے جو میرا رب عزتوں کا مالک ہے کیا وہ میرا رب میرے گھروں کی عزتوں کا مالک نہیں ہے میرے گھروں کی عزتوں کا مالک نہیں ہے جو ہر چیز کا مالک ہے تو وہ میری بھی عزت کا مالک ہے وہ تمہاری بھی عزت کا مالک ہے اس لیے اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ لوگوں میں ہی ہوں جو میں عزتیں دیتا ہوں میں ہی ہوں جو میں ذلتیں دیتا ہوں میں وہ ہوں میں بندے کو فرش زمین سے اٹھاتا ہوں عرش پر پہنچا دیتا ہوں میں وہ ہوں اگر کوئی فرش زمین پر نہیں عرش پر رہتا ہو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنتا ہو میں چاہوں اور چاہ لیتا ہوں تو اس کو اس جنت سے نکال کر جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہوں میں نے ایسا کتنی بار کیا اور میں ایسا کرتا رہوں گا اور نہ جانے کتنی بار کروں گا حضرات یہ شیطان کوئی عام انسان کوئی عام ذات تو نہ تھی کوئی عام چیز تو نہ تھی بڑا انسان تھا بڑی بڑی ذات تھی انسان نہیں بڑی ذات تھی اور ایسی ذات جس کے الگ الگ نام تھے معبود ایسے ایسے نام بتائے گئے اللہ اکبر زاہد یہ تھا عابد یہ تھا پرہیزگار یہ تھا متقی یہ تھا یہ سب کچھ تھا لیکن میرے رب نے چاہ لیا کہ اس کو ذلیل کرنا ہے میرے رب نے چاہ لیا کہ اس کو جنت سے نکالنا ہے تو ایک لمحہ نہیں لگا اس کو جنت سے نکال پھینک دیا اس لیے میرے دوستو عزتوں کا مالک میرا رب ہے ذلتوں کا مالک میرا رب ہے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنا لیجیے اللہ تبارک و تعالی تمہاری عزتوں کا مالک ہے وہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کا اعتماد جن لوگوں کا بھروسہ جن لوگوں کا توکل مجھ خدا وحدہ لا شریک پر ہو جاتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر میں ان بندوں کو انہیں وہاں سے رزق عطا فرماتا ہوں کہ بندوں کا گمان نہیں ہوتا بندے سوچ نہیں پاتے ہیں کہ مجھے ملا کہاں سے یہ مجھے عزت کہاں سے مل گئی یہ مجھے عزتوں کا تاج کہاں سے مل گیا اس لیے میرے دوستو اپنی اس مختصر سی زندگی میں ہر وہ کام کیجیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہو جس میں بزرگان دین کا مشن شامل ہو جس میں اولیاء اللہ کی رضا شامل ہو جس میں بزرگان دین تمہارے عمل سے خوش ہو اور ہر اس کام کو چھوڑ دیجیے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو